مناہل اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کتابیں ادھر ادھر بکھیر کر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ باقی سب کیفے میں تھی۔ ان سب کا آج یونیورسٹی کے بعد رباب کے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ کورس تو کل کی 1000 کر چکی تھی۔ مناہل جلدی جلدی اپنے کام ختم کر رہی تھی جب عقب سے آواز پر سر اٹھایا تھا۔ ہیلو مناہل، ماہم نے اپنی سریلی آواز میں کہا تھا۔ مناہل نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ ایک پل کو مناہل کا دل تھم گیا تھا کیونکہ ماہم کے ساتھ ہمدان قریشی بھی تھا۔ ہیلو، مناہل نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے ہمدان کو اگنور کیا تھا اور واپس کتابوں میں جھک گئی تھی۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں مناہل؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ تمہاری بھی یونیورسٹی ہے، جہاں مرضی بیٹھ سکتی ہو، میں کیوں منع کرنے لگی؟ مناہل کو غصہ تو بہت آیا تھا مگر ضبط کر گئی تھی۔ ہمدان اس وقت بالکل خاموش تھا مگر مناہل اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے بے چتاب کھا کے رہ گئی تھی۔ کیسی ہو مناہل؟ ہمدان نے اس کے سامنے گھاس پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کی آواز پر مناہل نے بے ساختہ سر اٹھایا تھا۔ وہ بھی مناہل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عجیب پیغام سا تھا اس کی آنکھوں میں۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مناہل نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ کرارا سا جواب دے مگر ماہم کی موجودگی کا احساس کر گئی تھی۔ خدا نہ کرے کچھ ہو، ہمدان نے اس کے انداز پہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مناہل کو وہ زہر لگا تھا۔ رباب کیسی ہیں آپ؟ بہت دکھ ہوا مجھے سن کے۔ رباب کے بابا کوئی کرپٹ انسان لگ رہے ہیں مجھے۔ جو یوں ہوا ان کے ساتھ؟ ماہم نے عجیب لہجے میں سوال کیا تھا۔ کسی انسان کے بارے میں جانے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا نہایت ہی غلط بات ہے مس ماہم، اور میرے خیال سے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یوں آپ ان کی ذات پر بات کریں۔ مناہل نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری پہلی بات سے بالکل متفق ہوں۔ کسی انسان کو جانے اور پرکھ کے بغیر رائے دینا کہاں کی عقل مندی ہے بھلا؟ یہ تو سامنے والے سے زیادتی ہے نا؟ مگر افسوس اس بات کو سمجھتے ہی نہیں لوگ۔ ہمدان نے مناہل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ بار بار کروایا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ کر مناہل تب کر رہ گئی تھی۔ ارے زین، آؤ نا، آؤ تمہیں مناہل سے ملواؤں۔ میں اس کی بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مناہل کوئی جواب دیتی، ہمدان کو ماہم نے پاس سے گزرتے ٹولے کو آواز دے ڈالی تھی، جس کا سربراہ زین درانی تھا، یونی کا مشہور امیر ترین بگڑا لڑکا اور ماہم کا کزن۔ اس کا سارا گروپ بھی ایسا ہی تھا۔ مناہل اپنے ذکر پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی مگر چپ رہی۔ اوہ، تو آج اس شاہکار سے ملاقات ہو ہی گئی۔ جیسا سنا تو اس سے بڑھ کر پایا، مناہل کا جائزہ لیتے ہوئے زین درانی نے اپنے ازلی لہجے میں کہا تھا۔ ساتھ ہی زین اور اس کا چمچہ فرقان مناہل کو عجیب نظروں سے گھورنے لگے تھے۔ اس کے دائیں جانب گھاس پر بیٹھ گئے تھے۔ ہمدان کو مہک میں غصہ آ رہا تھا۔ ہیلو مس ماہم، بہت عرصے سے آپ سے ملنے کی خواہش ہو رہی تھی مجھے، زین درانی کہتے ہیں۔ مجھے میرا تو پتہ ہوگا نا، زین نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل کے دل میں آئے کہ وہ دو لفظ بھیجے اس کی صورت پر اور یہاں سے غائب ہو جائے۔ کیسے ہو زین؟ نظر نہیں آئے تم کافی دنوں سے۔ ہمدان نے اس کا مناہل کی طرف سے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا اور بات بدلی تھی۔ بس تمہیں تو پتہ ہے نا ہمارے کاموں کا۔ پہلے ان سے تو ملنے دو، زین نے ہمدان کو آنکھ مارتے ہوئے لوفرانہ انداز میں کہا تھا۔ ہمدان کو تو دل کے اسی ہاتھ سے اس کا منہ توڑ دیں۔ مناہل، دراصل زین کے بھتیجوں کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت تھی، تو مجھے تم اس کام کے لیے بہتر لگی تھی۔ کچھ عرصے پہلے تم نے کام ہمدان کے گھر میں بھی تو کر چکی ہو۔ پیسوں کی فکر مت کرو، بہت اچھا پیکیج ہوگا۔ کچھ میں بات کر لوں گی، تم ہاں بولو بس، ماہم نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل کو پہلی بار اپنی کم حیثیت پر دکھ اور غصہ آیا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں نم پڑ گئی تھیں، آنکھوں کے کنارے بھی نم ہوئے تھے، مگر وہ خود پہ قابو پانے کے جوہر سے واقف تھی۔ ہمدان کے سامنے اس تذلیل پر وہ حقیقتاً لرز گئی تھی۔ اگر ہمدان سامنے نہ ہوتا تو شاید وہ ماہم کو سخت باتیں سناتی، مگر اب لازماً یہ ہمدان اور ماہم کی سازش ہوگی اور یوں مجھے ذلیل کروا رہے ہیں سب کے سامنے۔ اس انسان سے ہر کام کی امید کر سکتی ہوں میں، مناہل نے تلخی سے سوچا تھا۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے جو اچھائی کو بھی دھندلا کے رکھ دیتی ہے۔ مناہل بھی شاید اسی کا شکار ہو گئی تھی۔ ہاں جی مناہل، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو پیسوں کے علاوہ اور بھی بہت سی سہولیات دی جائیں گی۔ کیوں بھئی فرقان؟ زین نے فرقان کو آنکھ مارتے ہوئے اس کی تائید چاہی تھی۔ ان سہولیات کا مطلب ہمدان بخوبی سمجھ چکا تھا، اس لیے خود پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ زین مناہل کو ہرگز بھی یہ آفر منظور نہیں ہے۔ تب وہ فری تھی مگر آج کل یونیورسٹی ہے، تم کسی اور ٹیوٹر کو دیکھ لو، ہمدان نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان، کسی میں اور مناہل والی بات تو نہیں ہوگی نا؟ یہ تو اپنی اپنی سی لگتی ہے۔
زین نے اب حد کر دی تھی۔ دیکھیں زین صاحب، میں آپ کی آفر پر سوچ کر جلد آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ خدا حافظ۔ مناہل نپے تپے لفظوں میں جواب دیتی اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تھی، اور یہ الفاظ وہ ہرگز نہ کہتی زین جیسے شخص کو، مگر اب جبکہ ہمدان بھی اس کے معاملے میں بول رہا تھا تو مناہل نے صرف اس کی بات کی نفی کے لیے نیم رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت اس کو یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ نرمی اس کے لیے یہ رنگ لا سکتی ہے مستقبل میں۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس گھٹیا انسان کے گھر میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اگر تمہیں جاب ہی کرنی ہے تو میں بندوبست کروا دیتا ہوں، مگر یہ زین ہرگز بھی نہیں۔ مناہل کو اپنے پیچھے ہمدان کی آواز سنی تو گارڈن سے باہر جاتے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمدان صاحب یہ سب حدیں مجھ پر جاری کرنے والے؟ آخر میرے جو جی میں آئے گا میں وہی کروں گی، اس لیے آئندہ کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ مناہل نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی ضد میں تم اتنی اندھی ہو جاؤ گی؟ اس کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ بس کرو مناہل، آنکھیں کھولو اپنی، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمدان نے بے بسی سے کہا تھا۔ جی بالکل ہمدان صاحب، ابھی آپ اور ماہم اچھی آفر لے کے آئے تھے میرے لیے، ابھی یہ اچھے ہونے کا ڈھونگ کرنے کے لیے میرے پیچھے چلے آئے ہیں کہ وہ زین اچھا انسان نہیں، مگر آپ سے تو اچھا ہے نا، جو بھی ہے سامنے ہے، آپ کی طرح آپ اس کے ہزار روپ تو نہیں ہے نا۔ مناہل نے ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور ماہم کی اس بکواس پر ہمدان کو بھی شامل کر لیا تھا۔ مناہل سمجھ میں نہیں آ رہی میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے، ہمدان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بارے میں کہا تھا، ہارے لہجے میں کہا تھا۔ آپ بس مجھ سے دور رہیں، یہی اچھا ہوگا، مناہل نے کہا تھا، اور ایک نظر ہمدان کی شکوہ کرتی نظروں کو دیکھا تھا اور فوراً نظر پھیر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہمدان کدھر گم ہو گئے ہو؟ چلو چلیں۔ ماہم نے اس کے بازو پکڑ کر اس کو بلایا تھا جو مناہل کو جاتے ہوئے تک رہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ آئندہ کبھی زین شاہ سے مناہل کے متعلق بات مت کرنا۔ ہمدان پھنکارتا ہوا بازو چھڑوا کر غصے سے تن فن کرتا پارکنگ کی جانب بڑھ گیا تھا، اور ماہم ہکی بکی کھڑی رہ گئی تھی۔ سب لوگ یونیورسٹی کے بعد رباب کے گھر جمع ہو گئی تھی۔ اب گھر میں ادھم مچا ہوا تھا، رباب کے کمرے سے کہکہو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تب ارتضیٰ اپنی ماما فہمیدہ اور حفظہ کو لے کے آ گیا تھا۔ حفظہ اور فہمیدہ سب سے ملنے کے بعد رباب کے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو مشتبہ صاحب سے کام تھا تو ان کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماما یہ سب بھی میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ حفظہ نے سلام دعا کے بعد فہمیدہ کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں، خدا سب کے نصیب اچھے کرے، فہمیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آمین آمین، بس ان کے نصیبوں سے ہی ڈر لگتا ہے، پاس بیٹھی بھی جان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اوے حفظہ، تم ادھر کدھر؟ مقدس سے آخر رہا نہ گیا تو رباب کو گھورتے ہوئے حفصہ سے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کی بات پر رباب بھی ہنسی تھی۔ بتاؤ حفصہ، مجھے تو مت گھورو کدو، رباب نے ہنستے ہوئے مقدس کو کہا تھا۔ میں ارتضیٰ سر کی بہن ہوں اور یہ ہماری ماما ہے، حفصہ نے ہنستے ہوئے مقدس سمیت فضا، نشا اور نیہا کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ مناہل رباب کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی واقف تھی۔ مگر تم لوگ یہاں کیسے حفصہ؟ نبیہہ کو اس کی یہاں موجودگی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار عارف بھائی اور سر ارتضیٰ بیسٹ فرینڈز ہیں، رباب اس بار بولی تھی۔ رول نمبر 22، تمہاری تو خیر نہیں ہمارے ہاتھوں، نشا نے اس سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور ملازمہ اندر آئی تھی، اس کے پیچھے ہی وائٹ کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی جو نرس تھی۔ آپ سب لوگ کو بیگم صاحب بلا رہی ہیں، ٹیبل لگا دیا ہے اور یہ رباب باجی کی مرہم پٹی کرنے آئی ہیں، ملازمہ نے کہا تھا۔ آ جاؤ بچیوں، کچھ کھا پی لیں، آؤ بیٹی تم بھی، بی جان نے فہمیدہ بیگم اور لڑکیوں سے کہا تھا۔ نرس اندر آ چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ نرس نے اپنی پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ جی بہتر ہوں، مگر درد ہو رہی ہے سر میں بھی اور ہاتھ میں بھی، پین کلر لی ہے اس لیے اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، رباب نے کہا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں رباب کے پاس، تم لوگ جاؤ، مناہل نے کہا تھا تو سب آگے پیچھے نکل گئی تھی۔ ہائے سہرش، کیا ہوا میری بچی کو؟ کب سے وہ یوں شور کر رہی ہے؟ بی جان نے بے فکر مندی سے کہا تھا۔ بی جان کچھ نہیں ہوا، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی، کب سے بیچاری نرس مجھے اور مناہل کو اس لڑکی کے آگے پیچھے لگا رکھا ہے، نہ ہی ڈریسنگ ٹک کر کروا رہی ہے اور اب انجیکشن نہ لگوانے کا شور ڈال رکھا ہے۔ سہرش نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ یہ پٹاخہ رباب انجیکشن سے ڈرتی ہے؟
सीरियसली, फिजा ने हंसते हुए कहा था। सब हंस दिए थे। तभी एक और दिल दहलाने वाली रुबाब की चीख ने जहाँ सबको हंसने पर मजबूर कर दिया था। मुश्तबा साहब के कमरे से फैज़ समेत निकलते इर्तज़ा को चौंका दिया था। अस्सलाम वालेकुम। और इर्तज़ा ने सबको देखते हुए सलाम किया था और बीजान के सामने झुका था। सब लड़कियों ने भी खीखी करते हुए इर्तज़ा सर को सलाम किया था, जिसका संजीदगी से उसने जवाब दिया था। आंटी रुबाब किसी सूरत में इंजेक्शन नहीं लगवा रही, जबकि सिस्टर का कहना है कि ये ज़रूरी है। मनाहिल ने नीचे झांकते हुए कहा था। क्या करूं मैं इस लड़की का? बल्कीस बेगम ने मनाहिल की आवाज़ सुनकर माथा पीटा था। साथ ही रुबाब की पूरे एहतजाज आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इर्तज़ा को सारी बात समझ आ गई थी। अगर आप लोग इजाज़त है तो मैं मदद करूं? इर्तज़ा ने पूछा था। हाँ ज़रूर, अगर वो तुम्हारी बात मान ले, सहरिश बेगम ने कहा था। इर्तज़ा सर हिलाता शहाना चाल चलता हुआ सीढ़ियाँ बूट करता आगे बढ़ गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर कुछ यूँ था। नर्स हाथ में इंजेक्शन भरे खड़ी थी। मनाहिल रुबाब की मिन्नतें कर रही थी और रुबाब मैडम बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। इर्द गिर्द कुशन और तकिए बिखरे पड़े थे, जो कि उस मार्के के दौरान ही उलट पुलट हुए थे। इर्तज़ा अपने पैरों में पड़ा एक कुशन उठाता हुआ साइड पर रखता आगे बढ़ा था। क्या मसला है रोल नंबर 22? इर्तज़ा की गंभीर आवाज़ पर रुबाब ने सर उठा के उसे देखा था, जो कैमल कलर की शर्ट में तरोताज़ा अपने दराज कद में सामने खड़ा खुशमगीन निगाहों से उसे देखकर कम घूर ज़्यादा रहा था। सर ये आपकी साजिश है ना? आपने ही कल इस नर्स को टाइम दिया था यहाँ आने का। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर सब आप लोगों की साजिश है जो मुझ मासूम को इतना बड़ा इंजेक्शन लगवा रहे हैं। रुबाब रूहानसी हुई थी। और मनाहिल, तुम गद्दारी तो मत करो। रुबाब ने जैसे ही मनाहिल को लताड़ा था। मनाहिल, आप जाए नीचे, मैं इधर सब संभाल लूँगा। इर्तज़ा ने परेशान खड़ी मनाहिल से कहा था। मगर सर, मनाहिल ने कुछ कहने को मुँह ही खोला था। आप परेशान ना हो, सिर्फ ये 2 मिनट का काम है और हो गया आज का कोटा पूरा आपके पागलपन का। इर्तज़ा मनाहिल को कहते रुबाब की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अब दुपट्टा ठीक करती बेड के एक साइड पर टिक कर बैठी हुई थी। मनाहिल सर हिलाती बाहर निकल गई थी, जबकि नर्स बेड की दाईं जानिब रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी, क्योंकि अब वो सबसे उकता गई थी। मैं कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अब नहीं लगवा रही। बस इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? रुबाब मसलती अंदाज से बोली थी। चुपचाप सिस्टर से इंजेक्शन लगवाएं, वरना दूसरी सूरत में मैंने लगा देना है। मुझे इसका तजर्बा है। नहीं तो स्ट्रिंज बाजू में ही टूट जाएगी, जिससे मसला ज़्यादा होगा। बाजू में इन्फेक्शन हो जाएगा, बाजू काटना भी पड़ सकता है। अब फैसला कर रहे किससे इंजेक्शन लगवाना है। इर्तज़ा ने नक्शा खींचा था, साथ ही नर्स को हाथ के इशारे से बुलाया था। रुबाब टिकटिकी बांधे इर्तज़ा के दिल दहलाने वाली बात सोच रही थी। खुदा का खौफ करे, अगर आपको इंजेक्शन लगे तो आप पर क्या गुजरेगी? रुबाब ने पलके छपकाते हुए मासूम लहजे में पूछा था। कुछ भी नहीं, सिर्फ इस मोटी बाजू में से गुजरेगी, और भी जो भी आपके बाजू में है, इसी ज़रा सी सुई बाजू में से गुजरेगी, जो भी आपके बाजू में है। इर्तज़ा ने कहते हुए उसके बाजू पकड़कर उसमें से पकड़ा था, जिसमें नर्स ने अपने पेशेवराना अंदाज से रुई रखने के बाद इंजेक्शन लगा रही थी। रुबाब बातों में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं लगा। रुबाब ने बाजू में घुसती सुई को देख के चीख मारी थी। हिलना मत, वरना निडल अंदर ही रह जाएगी। बस 2 मिनट का काम है। इर्तज़ा ने उसकी आंखों में से निकलते मोटे मोटे आंसू देखते हुए नरम लहजे में कहा था। बस हो गया, आप ख्वामखा इतना डर रही थी। अपने काम से फारिग होकर नर्स ने कहा था। इर्तज़ा ने भी उसकी रोती बसूरती सूरत देखी थी। इस वक्त वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी। बेसख्ता इर्तज़ा के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, जिससे वो जल छुपा गया था। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इर्तज़ा ने नर्स का शुक्रिया अदा किया था और नर्स मुस्कुराहट उछालती अपना बैग पकड़ती नीचे चली गई थी। आगे आपको सुकून, ये जुल्म करके आपको टीचर नहीं कुछ और होना चाहिए था। अपनी बाजू पकड़े वो मुसलसल बोल रही थी। और तुम्हें एक नहीं बल्कि पागलपन के पूरे कोर्स के इंजेक्शन लगने चाहिए। आराम से बैठ जाओ, ज़ख्म अभी भरे नहीं है, खून निकलने लग जाएगा। इर्तज़ा ने रुबाब के माथे की पट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। इससे पहले कि रुबाब कोई जवाब देती, सहरिश की आवाज़ आ गई थी। लग गया इंजेक्शन? बस इतनी सी बात थी। मगर रुबाब, तुमने तो आसमान सर पे उठाया हुआ था। अंदर आती सहरिश ने मुस्कुराते हुए कहा था। बाज़ लोगों को बात आराम से समझ नहीं आती, इसलिए उनके ही स्टाइल में उनको समझाना पड़ता है। इर्तज़ा ने रुबाब की तरफ देखते हुए कहा था। कल अगर किसी ने मुझसे इंजेक्शन लगवाने की बात की ना, तो सुन ले फूफो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। रुबाब ने सहरिश की तरफ देखते हुए सुनाया किसी और को था। कल लगना भी नहीं है फूफो, ये शुरू से ही ऐसी है।
ارتضیٰ نے رباب کو کہنے کے ساتھ اپنی کنپٹی پہ انگلی رکھ کر پاگل پن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سہرش ہنس پڑی تھی۔ پھوپھو، رباب نے احتجاج کیا تھا۔ اچھا ریسٹ کرو میرا بچہ۔ ارتضیٰ بچے آؤ نیچے چلتے ہیں، میں مناہل لوگوں کو بھیجتی ہوں، زیادہ ہلو مت ابھی، سہرش نے رباب کو کہا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ انسان مرتا کسی بیمار سے مروتاً کسی بیمار سے حال چال بھی پوچھ لیتا ہے، اس میں پیسے تو نہیں خرچ ہوتے۔ رباب کی زبان پھر پھسلی تھی۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی اس بیمار بندے کی تیمارداری کا فریضہ میں ہسپتال سے ادا کر کے گھر آیا ہوں۔ ارتضیٰ نے بھی رباب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو وہ نیکی تھی نا، اب جتا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ رباب نے چیخ کے کہا تھا، اس بیمار بندے کی گز لمبی زبان جو کہ تو چل رہی ہے، حالانکہ یہ پہلے بند ہونی چاہیے تھی، اسپیشلی تمہارے کیس میں۔ ارتضیٰ نے تنکر کی زبان درازی پر طنز کیا تھا۔ رباب کے جواب دینے سے پہلے ہی نبیہہ لوگ شور ڈالتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ کیسے ہیں سر؟ نبیہہ نے پہل کی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب سنائیں کیسی ہیں؟ ارتضیٰ نے خوش اخلاقی سے پوچھا تھا۔ وہ سب کو جھٹکا لگا تھا، جس کسی کو اس سے اس قدر خوش اخلاقی کی امید نہیں تھی۔ جی ہم سب ٹھیک ہیں سر، مجھے آپ کا ٹیچنگ سٹائل بہت پسند ہے، اتنے اچھے سے آپ پڑھاتے ہیں کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کے جواب مقدس کی طرف سے آیا تھا، جو کہ 100% سچ بھی تھا۔ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سر، ہم تو آپ کے فین ہیں۔ اب کے نشا چہکی تھی۔ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ حفظہ اور مناہل رباب کے پاس بیڈ پہ بیٹھی مسکراتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب کو میری سمجھ لگ جاتی ہے، ورنہ اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے میرا لیکچر گزر جاتا ہے۔ ارتضیٰ نے چوٹ کی تھی، اس کی بات پر سب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ پڑی تھی اس کا مطلب سمجھ کر، جبکہ رباب سلگ کے رہ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا، ایسے لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے سر۔ چلیں چھوڑیں، آپ مجھے اپنا نمبر دیں تاکہ میں آپ کو واٹس ایپ پر ایڈ کر سکوں اور ایک گروپ بنا لیں، کیونکہ اب تو ہماری حفظہ کے بھائی نکلے ہیں تو اتنا تو بنتا ہے نا۔ نشا نے پھر میڈیا بیچ میں لے کے آ گئی تھی۔ میں سوشل میڈیا اتنا یوز نہیں کرتا، خیر آپ میرا نمبر حفصہ سے لے لیجیے گا۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا، خدا حافظ، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے بات سمیٹی تھی۔ ہمیں بھی خدا حافظ، لڑکیوں نے کہا تھا۔ ارتضیٰ ایک نظر 22 پر ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ دیبا عارف کے آفس سے نکلی تھی۔ اناب کمپیوٹر پر فائلز تیار کر رہی تھی۔ 2 دن بعد آج اناب آفس آئی تھی۔ اپنے رویہ پر اس کو غصہ تھا، مگر وہ کیا کرتی اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اناب، عارف سر نے تمہیں آفس میں بلایا ہے، دیبا نے اطلاع دی تھی۔ کیا؟ مجھے؟ مگر کیوں؟ اناب کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کیوں کیا مطلب ہے یار، کوئی کام ہوگا نا، جاؤ اس سے پہلے کہ سر کو غصہ آ جائے۔ مگر اب پلیز کوئی حماقت مت کرنا، دیبا نے اناب کو 2 دن پہلے والی بات یاد دلائی تھی۔ دیبا پلیز یار، وہ بار بار مجھے مت کرو، یہ بات بار بار مت کرو، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اتنا ریئیکٹ کر گئی، حالانکہ سر عارف ایسے نہیں ہے، میں جانتی ہوں، مگر اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اناب روحانسی سی بولی تھی۔ اچھا پلیز تم میری باتوں کو سیریسلی نہ لو، موڈ ٹھیک کرو اپنا، جاؤ اس سے پہلے کہ سر کو مزید غصہ آ جائے، دیبا نے کہا تھا۔ اناب ہمت کرتی سر ہلاتی چل پڑی تھی۔ آفس کا دروازہ کھول کر جانے ہی لگی تھی کہ وہ 2 ورکرز منہ لٹکائے باہر نکل رہے تھے۔ اندر سے عارف کی دھاڑ نما آواز سنائی دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اناب کا دل دھڑکا تھا، ہتھیلیاں نم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہاتھ پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتی ہمت کر کے اندر آئی تھی۔ لارا پر عارف کسی بات پر عارف کسی بات پر برس رہا تھا۔ ایک چنٹی سی نظر اس پر ڈال کر اناب پر ڈالی تو
गुस्सा और तेज़ हो गया। लारा को जाने का कहकर वो अनाब की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो कि दरवाजे के पास ही खड़ी थी। आपको अब कोई स्पेशल इनविटेशन देना होगा या उठा कर लाना होगा? तशरीफ़ रखे मोहतरमा। आरिफ का तंज गूंजा था। अनाब ने सर ज़रा सा उठा के उसको देखा था, जो उसको ही घूर रहा था, तो फ़ौरन अनाब सर झुका के आगे चल पड़ी थी। ये चेयर है जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो घूरना बंद करें और उस पर तशरीफ़ रखें। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है, आरिफ ने सर लहजे में कहा था। अनाब को ये कहीं से भी नरम लहजे वाला आरिफ नहीं लगा था। आप क्या बताना पसंद करेंगे? पिछले 2 दिन ऑफिस क्यों नहीं आई थी? आप इस ऑफिस की वर्कर हैं, मगर आपका एटीट्यूड एक और ऑनर से भी ज़्यादा है। इतनी ज़हीन है कि इतना इल्म भी नहीं है कि अपनी गैर हाजिरी की इतला भी देना ज़रूरी है। आरिफ मुसलसल उस पर बरस रहा था। ये रही आपकी रिपोर्ट। पिछले 4 माह से आपको इस कंपनी का हिस्सा है, मगर आपकी कारकर्दगी सिफर है। मैं आखिर किस बढ़ते पर आपको मज़ीद अपनी कंपनी में रखूँ? कुछ बताना पसंद करेंगे आप मिस अनाब जमशेद? आरिफ ने एक लफ्ज़ छुपा कर कहते हुए एक फ़ाइल उसके सामने उछाली थी। अनाब ने एक नज़र उठा कर आरिफ को देखा था। एक लहजे को आरिफ को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ था। अनाब की आंखों में आंसू तैर रहे थे, जो उसको शिकवा करते नज़र आ रहे थे। अगले ही पल आरिफ को अनाब की सुरात वाली बेख्तियारी और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ हाफिज़ की याद आया था, तो एक गुस्सा और इश्तियाल की लहर दौड़ गई थी। आई हेट टीयर्स, स्टॉप क्राइंग, आरिफ ने सख्त लहजे में कहते हुए जबड़े आपस में भींच लिए थे। लिसन विसन आप जमशेद, दिस इज़ योर लास्ट चांस। मुझे साइड की फ़ाइल आज रात 9 बजे तक रेडी चाहिए। आप भी साइड पर जाएंगी और काम स्टार्ट करेंगी, अंडरस्टैंड? आरिफ ने कहा था। अनाब ने साइड के नाम पर सर झुका लिया था। मैं साइड पर कैसे जा सकती हूँ? वो अनाब ने साइड का नाम सुन के ही दहशत में आ गई थी, तो बदिक्कत बोली थी। नो आर्ग्यूमेंट्स, मुझे आज रात फाइल चाहिए, सो लीव नाउ। आरिफ ने जैसे कान लपेटे बैठा था, उसकी करख लहजे में बोला था, तो अनाब उठ के बाहर निकल आई थी। आरिफ ने अपना सर पीछे कुर्सी पर रख लिया था। क्या मुसीबत है यार, आरिफ बुड़बुड़ाया था। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। आरिफ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जो भी था वो लड़की थी, आखिर उसकी खातिर उसने अपनी जान मुसीबत में डाली थी। वो साइड के नाम से ही खौफजदा हो गई थी। मैंने उसे साइड पर जाने का बोल दिया है। उफ, आरिफ मुमनाया था। उससे पहले कि वो उठकर खुद जाता या फिर कॉल करके मना करता, हमाद के हमरा क्लाइंट ऑफिस में दाखिल हो चुके थे। मजबूरन उनके साथ आरिफ को रुकना पड़ा था। 15-20 मिनट बाद जब वो क्लाइंट के साथ बाहर आया, तो दीपा अकेली बैठी थी। क्लाइंट्स की हमराही में वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था, जब बिल्डिंग से निकलते हुए उसकी नज़र रोड साइड पर खड़ी अनाब पर पड़ी थी। उसने शोल्डर पर बैग डाला हुआ था। क्लाइंट से हाथ मिलाने के बाद वापस जाते आरिफ के कदम गोली की आवाज़ से थम गए थे। वो पीछे मुड़ा था। अनाब उसे रोड पर खड़ी नजर आई थी, जिसके सामने एक तेज़ रफ्तार गाड़ी तेज़ी से गुजरती चली गई थी। सब एक लम्हे में हुआ था। ये मंजर जैसे थम सा गया था। कान साई साई करने लगे थे। अनाब ज़मीन पर ढेर थी। खून उसके इर्द गिर्द फैलता जा रहा था। वक्त ने एक और चाल चली थी। अब की बार शायद ज़िंदगी की बाजी हारनी पड़ जाती। आरिफ साकिन सा खड़ा खुद से चंद फीट के फासले पर ज़मीन पर ढेर खून में लुथड़ी पड़ी अनाब को देख रहा था। अपने गुस्से की वजह से वो इस बेचारी पर चिल्लाया था, और अब वो सिर्फ उसकी वजह से ही वो मौत के मुंह में जा रही थी। अगर उसको कुछ हो गया तो इस एहसास ने आरिफ के मुंजमिन वजूद में हलचल मचा दी थी। वो दौड़ता हुआ अनाब की तरफ गया था, मगर चंद फीट का फासला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो आगे को बढ़ रहा है, मगर उसके कदम उसको पीछे धकेल रहे थे। वो गिरता पड़ता अनाब तक पहुंचा था। अनाब खून में लिटरी बेहिस हरकत ज़मीन पर ढेर थी। अनाब, आरिफ ने उसको सीधे करते हुए पुकारा था। क्या क्या ना था उसकी आवाज़ में। बेचैनियों ने आरिफ का वजूद हसार में ले रखा था। अनाब की इस हालत पर आरिफ का दिल कट गया था, और उसको अपनी हालत गैर होती महसूस हो रही थी। तभी हमाद और दीमा की आवाज़ें आई थी, जो मगर वो बेसर हरकत अनाब का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था, जैसे अगर ये हाथ छूट गया तो दुनिया रूठ जाएगी। आरिफ को होश तो तब आया जब अनाब का बेजान होता हाथ आरिफ की गिरफ्त से ढीली होने की वजह से फिसला था। उसे यूँ लगा जैसे ज़िंदगी उसके हाथों से निकल रही हो। मासूम सा चेहरा इस वक्त खामोश था। कॉल दी एम्बुलेंस, हरी अप, आरिफ धड़ा था। अगर देर हो गई तो इस एहसास ने उसके वजूद में बिजलियाँ दौड़ा दी थी, और अनाब का हाथ हाथों में लेता थपक रहा था, साथ साथ दीवाना वार उसको बुला रहा था। प्लीज़ अनाब, वेक अप, ओपन योर आइज़ अनाब। वो खून आलूदा हाथ से उसका चेहरा थपक रहा था।
جو غنودگی میں جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل حماد کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی، چلے سر عارف۔ عارف یہ آواز سنتا ایک پل ضائع کیے بغیر اناب کو بازوؤں میں بھرتا گاڑی تک لے گیا تھا۔ راستہ اتنا طویل تر ہوتا جا رہا تھا، یا شاید عارف کو یوں لگ رہا تھا۔ عارف اناب کو غنودگی میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مسلسل جتن کر رہا تھا، مگر اناب کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا۔ عارف کی وائٹ شرٹ اس وقت خون آلودہ ہو رہی تھی اور ہاتھ بھی خون سے بھرے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے خود پر ضبط کرتا ICU کے کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اناب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا، اور یہ احساس اس کو مار ڈال رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے اس کے بھائی نے اپنی جان دی تھی، اور آج عارف کے واسطے وہ اپنی جان پہ گولی کھا بیٹھی تھی۔ عارف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس وقت اسے اناب کی زندگی کی فکر تھی۔ حماد ارباز کی ٹکٹ بک کرواؤ، وہ اگلے گھنٹے مجھے یہاں چاہیے، عارف نے حماد سے کہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ طیبہ چیئر پر روحانسی سی بیٹھی تھی، مگر سر اتنی جلدی وہاں کون ہوگا؟ اور حماد کے بات خاص پسند نہیں آئی تھی شاید۔ حماد کال ارباز رائٹ ناؤ، حماد کی بات پوری ہونے سے پہلے عارف بولا تھا۔ عارف کے لہجے میں سختی، فی الحال عارف کے اختیار میں یہی تھا۔ حماد نے عارف کو کال کرنے کے لیے سیل نکالا تھا اور باہر نکل گیا تھا، جبکہ عارف وہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ منٹوں کا کھیل ہو گیا تھا، سب کھیل ختم ہو گیا تھا۔ جو اشارات چند منٹ پہلے سنسان اور اندھیری پڑی تھی، وہاں پولیس کی سائرن، لوگوں کی چیخ و آواز گونج رہی تھی۔ سڑک پر جا بجا خون کے دھبے اور تباہ شدہ گاڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ علی بھی اس جنگ میں جان کی بازی ہار گیا تھا، اور علی کے ساتھ ساتھ ایک ثبوت کی جو ویڈیو تھی وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب جو کیس جیتنے کا آخری سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ملک صاحب اور اس کے 2 ملازمین جان بچا پائے تھے، مگر وہ بھی زخمی تھے۔ جیسے ہی خبر حویلی تک پہنچی تھی، اناب کی چیخوں سے ملک ہاؤس کی در و دیوار لرز اٹھی تھی۔ وہ ماتم کرا تھی، چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتا بھائی آج موت کے منہ میں جا سویا تھا۔ اپنی بیماری، سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اس کو تو گویا زندگی ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا معصوم بھائی جو اس کی گود میں کھیلا تھا، کیا نہ یاد آ رہا تھا۔ ننھے سے قدموں کا بچپن میں اپنی طرف بڑھنا، جب پہلی بار اس نے اسے آپا پکارا تھا، اس کی آواز کی ٹھنڈک اس کو کانوں کے رستے دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا، بیماری میں اس کو سنبھالنا، راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی شرارتیں، باتیں اور مستیاں، ڈر سے اس کا آپا آپا کہہ کے رونا، کسی کی ڈانٹ یا مار کھا کے روتے ہوئے اناب کے آنچل میں آ چھپنا، ایک ایک پل اس کو یاد کر کے تڑپا رہا تھا۔ 5-6 گھنٹے کے بعد جب وہ پوسٹ مارٹم کے بعد علی کی لاش کو حویلی لایا گیا تو اناب کی چیخوں نے سب حاضرین کو رلا دیا تھا۔ آج باقی غم بھی اس کو بری طرح ڈس گئے تھے۔ پھر سے پہلے قسمت کی ستم ظریفی کم تھی کیا؟ پہلے حالات نے ستم کیے، پھر باپ نیلم کے روپ میں ایک دوسری عورت لے آیا جس نے زبان اور ہاتھ دونوں سے جینا حرام کر رکھا تھا۔ پھر ماں کی جدائی اور بھائی کی جدائی، ثاقب کا شیطانی روپ جس میں علی کمزور ہونے کے باوجود ڈھال بنا رہا، اب وہ آخری سہارا بھی چھن گیا۔ اس کا بچوں جیسا بھائی۔ اناب نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے تھے جسے وہ ہمیشہ اسے پیار کر کے پکارا کرتی تھی، مگر وہ خاموش سا لیٹا ہوا تھا جیسے سارے جہان سے لڑ کے سویا ہو۔ اناب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر تڑپتے ہوئے امید سے علی پکارا تھا۔ ایک امید تھی شاید کہ وہ پلٹ کے جواب دے دے، مگر یہاں تو جامد خاموشی تھی۔ اناب کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ اناب تڑپ اٹھی تھی، علی کی اذیت کا خیال کرتے ہوئے۔ اس کا خون دیکھ کر یوں لگا جیسے کسی نے کلیجہ نکال لیا ہو، جیسے کسی نے دل پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، اس کی معمولی سی تکلیف پر وہ کانپ اٹھتی تھی۔ پتہ نہیں کتنا تڑپا ہوگا، کتنی اذیت سہی ہوگی، مدد کے لیے پکار دی ہوگی، مگر کوئی بھی نہیں پہنچ پایا ہوگا۔ علی اٹھو نا، آپا بلا رہی ہیں، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے امید سے روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر علی نے تو چپ سادھ لی تھی۔ ظالم اور بے رحم لوگوں کی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ سہرش، بی جان، رباب اور بلقیس بیگم بھی اس کے دکھ پر رو رہی تھی۔ دوسروں کو دکھی دیکھ کر اپنا دکھ بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب ارباز آیا تھا تو اس کو دیکھ کر اناب روتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔
اناب کے رونے میں لگنے پر ہی جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ چیختی رہ گئی تھی۔ بھائی ان کو بولے کہ میرے بھائی کو مت لے کر جائیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا مگر مجھے پتا ہے علی میرے بغیر نہیں رہتا۔ بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے؟ مت لے کے جائیں علی کو کہیں بھی، وہ اکیلا ڈر جاتا ہے۔ اناب غائب دماغی سے بول رہی تھی۔ ارباز خود روتا اناب کو چپ کروا رہا تھا۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے، یہاں سب محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال ہو، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اسے منو مٹی تلے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے۔ ضبط کی انتہا، درد کی انتہا، یہاں دنیا کا ہر رشتہ اور طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ ارباز اناب کو ساتھ لگائے رکھتا تھا، وہ اس غم سے نہ ڈھال تھی۔ اس نے سب سے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی اسے حشام اور احتشام والے واقعے کا نہ بتائے، نہ ہی خودکشیوں کے بارے میں بتائے، کیونکہ ڈاکٹر نے اناب کی طبیعت کے پیش نظر اس کو کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنے کہا تھا، ورنہ اس کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ سب نے ارباز کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ ملک صاحب احسان فراموش تو نہیں تھے۔ سب کو پتا تھا کہ علی نے ملک صاحب کو وہاں چھپا کے ان کی جان بچائی ہے، اور خود جا کر ملک صاحب کی چادر لپیٹ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ ان کو یہ شک ہو کہ یہ ملک ہے۔ ہوا بھی یہی تھا کہ وہ علی کو ملک سمجھ کے گولیاں برسا گئے تھے اس جانثاری پر یہ تو بنتا تھا کہ علی سے جڑے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اس کا ذمہ دار اناب ملکوں کو ہی گردانتی تھی۔ ملک کی جان بچانے کی خاطر اس کے بھائی کو بھین چڑھا دیا گیا۔ وہ واعظہ بھی کرتی تھی، کبھی ملک صاحب کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ سہرش بیگم کو یہ بچی بالکل اپنے جیسی لگتی تھی۔ جب ان کا شوہر ان کو چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی دنیا سے دور ہو گئی تھی، اس لیے وہ خود کو اناب کے قریب کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اس کتنی ذہنی اذیت کتنی بری ہوتی ہے۔ ارباز اناب کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کی جاب تھی۔ سہرش بیگم اور حویلی والوں کے یقین دہانی پر وہ دل مضبوط کرتا اس کو چھوڑ کر پھر دبئی چلا گیا تھا۔ ادھر اب انعام بھی سنبھل گئی تھی ذرا، مگر خاموشی جو کی توں تھی، نہ ہی وہ ٹائم سے کچھ کھاتی پیتی تھی، صرف سہرش بیگم کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتی تھی۔ ارباز سے مشورہ کر کے سہرش بیگم نے شہر میں اپنی ایک پروفیسر دوست کے ہاں اناب کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ یہاں سے دور رہ کر پڑھ سکے اور یہاں کی سوچوں سے خود کو آزاد کر سکے۔ پھر یوں 2 سال کا عرصہ وہاں گزار کر جب ارباز سے رہا نہ گیا تو بہن کو دبئی بلوا لیا تھا، لیکن خود ابھی تک بہن سے ملنے نہیں آ پایا تھا۔ دنیا کے کام ہی نہیں جان چھوڑ رہے تھے، ویسے بھی خدا نے ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ملک صاحب نے کیس لڑا تھا، مگر شاہ کچھ عرصے جیل میں رہے تھے اور پھر ضمانت پر رہا ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا تھا، مگر ان کی حیوانیت کی بھین سریا نامی لڑکی چڑھی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں عارف نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں آپ کیا قصور ہے بھلا؟ خود کو برا مت کہیں سر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حماد نے آگے بڑھ کر تسلی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا رحم دل باس کسی کو تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا ہی قصور ہے، نہ میں غصہ ہوتا، نہ اس کو باہر جانے کا کہتا، اور نہ یہ سب ہوتا۔ ہمیشہ ہی ان سب کو ہماری وجہ سے تکلیف کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عارف نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ تبھی دروازہ کھل کر ڈاکٹر باہر آیا تھا اور وہ دونوں ڈاکٹرز کی طرف لپکے تھے۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، ریلیکس۔ گولی بازو کو چیر کر نکلی ہے، شکر کریں ہڈی محفوظ رہی ہے، اور گرنے کی وجہ سے اور بھی چوٹیں آئی ہیں۔ گولی نکال دی گئی ہے، کچھ ہی دیر میں ان کو ڈریسنگ کے بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا ہوا باہر بڑھ گیا تھا، اور عارف شکر ادا کرتا کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ پچھلے وقت میں اسے یوں لگا تھا جیسے اس کی انرجی ختم ہو گئی تھی ساری۔ روم میں شفٹ کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد ارباز آ گیا تھا۔ اناب بھی اب ہوش میں آ گئی تھی۔ دیبا اور حماد سارا وقت اناب کے ساتھ تھے، البتہ عارف نے ایک دفعہ جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارباز اندر داخل ہوا تو اناب کی حالت پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، جو اس وقت سفید یونیفارم میں تھی جو اس ہسپتال کا تھا۔ بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے، ماتھے پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارباز دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اناب! ارباز اسے پکارتا اندر داخل ہوا تھا۔ اناب آواز سن کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ مہربان محرم چہرہ دیکھ کر اس کے رخ کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارباز نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اناب کو لگا وہ تپتے صحرا سے گلستان میں آ گئی ہے۔
دھوپ سے گھنی چھاؤں میں اس کا محافظ جان سے پیارا بھائی اس کے سامنے تھا آج۔ سارے دکھ غم آج پھر تازہ ہو رہے تھے۔ وہ دونوں وقت کی سازشوں پہ رو رہے تھے۔ مجبوریوں نے ان کو جکڑا ہوا تھا۔ گئے منٹ یوں گزرے تھے اور بعض اس کا سر تھپکتا اس کو چپ کروا رہا تھا۔ رباب آج مکمل ریسٹ کے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ زخم کافی حد تک منمل ہو چکے تھے۔ ماتھے پر ہاتھ پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ صبح سے ارد گرد حال چال پوچھنے والوں کا ہجوم رہا تھا۔ اب سب سے فارغ ہو کر وہ کلاس لینے چلی گئی تھی۔ آج کلاس میں نہ ہی رباب نے کوئی حرکت کی تھی اور نہ ہی ارتضیٰ نے اس کو نوٹس کیا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تھی تو ارتضیٰ اپنا فولڈر اور لیپ ٹاپ اٹھائے جانے لگا تو ایک اسٹوڈنٹ کے کچھ پوچھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ باقی کلاس کو فری کرتا وہ اس کی طرف گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رباب میڈم براجمان تھی جو لگ رہا تھا کہ آج ساری بک ختم کر ڈالے گی۔ اس کو سمجھا کے وہ نکلنے ہی والا تھا۔ کلاس سے جب یہ کاغذ اڑتا ہوا کلاس سے باہر جاتی رباب کے ہاتھ سے بالکل ارتضیٰ کے پیروں میں گرا تھا۔ ایکسکیوز می رول نمبر 22 از دس یور پیج؟ ارتضیٰ نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پیپر کی طرف اشارہ کیا تھا اور خود بھی نیچے دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ نیچے گرے صفحے پر غور کرنے پر ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ رباب نے اپنے ہاتھ لبوں پہ رکھے تھے اور آنکھیں میچ کے بند کی تھی۔ یا اللہ بچا لے پلیز، پکا آج سے میں تہجد پڑھوں گی پلیز۔ رباب نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور رباب زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا کارٹون نما انسان بنایا گیا تھا۔ سامنے ایک وائٹ بورڈ بنایا گیا تھا۔ وہ انسان کھڑا کچھ لکھ رہا تھا اور ایک ہاتھ وائٹ بورڈ پر دھرا ہوا تھا اور رخ کلاس کی طرف تھا۔ عجیب نینتکوش بنائے گئے تھے۔ ارتضیٰ کو سمجھنے میں 1 مہینے لگا تھا کہ یہ شاہکار کون ہوگا۔ یہ لے آپ کی پچھلی 1.5 گھنٹے کی محنت۔ اگر یہی حالات رہے نا تو عنقریب ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا ہی نام ہوگا فیل ہونے والوں میں۔ ارتضیٰ نے ایک لفظ چھپاتے ہوئے ادا کیا تھا۔ چوٹ کا اثر دماغ پہ ہوا ہے سیدھا۔ بہتر ہے کہ اپنے دماغ کا علاج کروا لیں ورنہ میرے پاس تو کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کے ارتضیٰ نے اس کی چوٹ پر طنز کیا تھا۔ رباب نے جھکے سر سے اس کی ساری باتیں سنی تھی اور مرے ہاتھوں سے صفحہ پکڑا تھا اور پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ اللہ، ٹیچر کیا ہے، پورے جلاد ہیں۔ ہائے کتنی پیاری ڈرائنگ کی ہے میں نے۔ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا بولی تھی۔ رباب سدھر جاؤ، ضمیر نے ملامت کی تھی جسے وہ سلاتی اپنا مارکر پر ہنستی باہر کو لپکی تھی۔ رباب کندھے پر بیگ ڈالے سامنے ہی بنی سیمنٹ کی روش سے بے دھیانی سے گزر رہی تھی۔ وہاں خاصا ہجوم تھا۔ کلاسز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو ٹیچر سمیت اسٹوڈنٹس کا طوفان بھی امڑ رہا تھا۔ رباب پانی کی بوتل کا ڈھکن منہ کو لگا کر واپس ہاتھ میں پکڑتی موبائل میں گھسی گزر رہی تھی جب ذرا تصادم ہوا تھا، زوردار تصادم ہوا تھا اور پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ رباب نے سر اٹھا کے دیکھا اور مقابل اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رشک کے پیش نظر رباب کا بازو سختی سے پکڑ کر روش سے نیچے بنی کچی جگہ پر لے گیا تھا۔ عقل کدھر رہتی ہے آپ کی؟ آخر کس جنم کے بدلے لے رہی ہیں آپ مجھ سے؟ جہاں مجھے دیکھتی ہیں وہاں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ ارتضیٰ تپا کھڑا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ رباب کے الٹا جواب انجان بنتے الٹا سوال کیا تھا، حالانکہ دیکھ چکی تھی کہ پانی کی بوتل ارتضیٰ کے جوتے میں موجود پیر کو غسل دے چکی تھی، نتیجتاً جراب بھی گیلی ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اب کرنے کو رہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر الٹا اور کھسکا کام آپ نے کر ہی لینا ہوتا ہے، مگر میرے سامنے ہی کیوں؟ جہاں مجھے دیکھتی ہیں آپ کے نٹ کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں؟ ارتضیٰ کا دل کر رہا تھا اس کو کچا چبا جائے۔ رباب نے سر اٹھا کے ارد گرد ہجوم کو دیکھا تھا جہاں اب اکا دکا لوگ ہی تھے۔ اس میں میرا قصور تو نہیں، وہ بوتل خود ہی میرے ہاتھ سے نکل کر گر گئی ہے۔ آخر اس میں میری غلطی کہاں تھی؟ رباب کی منطق نرالی تھی۔ اس نے سارا الزام بوتل پر دھر دیا تھا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہے دنیا آپ کی ہرگز نہیں ہے؟ آپ غلط جگہ آ گئی ہیں۔ آپ کو تو کہیں سپیس میں ہونا چاہیے تھا۔ ایلین جیسی حرکتیں ہیں ساری۔ ارتضیٰ نے درشت لہجے میں کہا تھا۔ آپ جناب کر کے مجھ پر طنز کے تیر مت برسائیں۔ اس دن گھر پر تو تم کہہ کے عزت کر رہے تھے، آج اتنی عزت مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ رباب نے تنک کر کہا تھا۔ رباب مجتبیٰ آخر آپ چیز کیا ہو؟ ارتضیٰ نے بھی اس کی تکی بے تکی بات پر بے بسی سے پوچھا تھا۔ میں تو چیز
میں تو چیز بڑی ہے مست مست، لقمان کہہ رہا تھا مجھے، رباب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر جب مقابل کے تیور دیکھے تو اپنی بات پر غور کیا تو خود ہی لان تان شروع کر دیا۔ کچھ بھی اول فول بک دیتی تھی وہ روانی میں، اب تو پتہ نہیں کیا سمجھے ارتضیٰ سر اس کے بارے میں۔ رباب، اپنا منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا بولنے لگی ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہی بولنا شروع کر دیتی ہیں، ارتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز کی سختی سن کر رباب کو اپنی غلطی کا احساس دوگنا ہوا تھا۔ یہ لقمان کون ہے؟ لقمان مرزا بی بی اے کا؟ ارتضیٰ نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا تھا۔ لقمان مرزا رباب کا کلاس فیلو ہی تھا، جو کہ بہت درجہ بگڑا شخص تھا۔ جی، رباب ممنائی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے اس طرح کے فضول گوئی میں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر مجھے منہ اٹھائے تم لقمان مرزا کے پاس سے گزرتی بھی نظر آئی نا، تو اس دن یونیورسٹی میں تمہارا آخری دن ہوگا، ارتضیٰ نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں جو مرضی کروں، آپ کیوں مجھ پر حد جاری کر رہے ہیں؟ رباب تپ اٹھی تھی۔ بہتر ہی یہ ہے کہ یہ سوال جا کر انکل ملک سے پوچھ لیں تو آپ کو بہتر جواب مل جائے گا۔ انہوں نے ناقابل برداشت ڈیوٹی مجھے سونپی ہے، جو مجھے مجبوراً نبھانی پڑے گی، ارتضیٰ نے چبا کر کہا تھا، جبکہ مشتبہ صاحب اس کی درخواست کر چکے تھے کہ وہ یونیورسٹی میں رباب کا دھیان رکھیں، کیونکہ سب حالات سے ارتضیٰ آگاہ تھا، جبکہ بلا چوچلا ارتضیٰ نے مان بھی لیا تھا۔ آپ، رباب نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ ارتضیٰ آگے بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ کی بے تکی باتوں کا جواب دیتا رہوں، ارتضیٰ نے کہا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اوف اللہ، یہ مغرور بندہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ خدا نے اگر پیاری صورت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ لوگوں پہ یہ طنز کے تیر برسا کر مار دیں گے۔ کیا کروں میں اس انسان کا؟ رباب وہی کھڑی بڑبڑاتی رہی تھی۔ یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے، اکیلے میں بڑبڑائی جا رہی ہو؟ حمدان نے پاس آ کر اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ارے، مجھ معصوم کو کیوں گھور رہی ہو؟ حمدان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ رباب آگے بڑھ گئی تھی۔ یار تم ناراض ہی ہو گئی ہو، میں نے تو تمہاری طبیعت کو پوچھنے آیا تھا، کیسی ہو اب؟ مجھے بڑا دکھ ہوا سب سن کے۔ حمدان تیز چلتا رباب کے برابر جا رہا تھا، جو غصے میں کیفے کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا سنو تو، اوئے چڑیل! حمدان اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک ٹیبل کی طرف بڑھا تھا اور اس کو کرسی کھینچ کر بٹھا دیا تھا۔ کیوں اتنی خونخوار بنی گھوم رہی ہو؟ مجھے ایسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کر تو تم غصہ کرنے سے رہی؟ بتاؤ پھر کیا وجہ ہے؟ حمدان نے رازداری سے پوچھا تھا۔ ہینڈسم اور حمدان قریشی؟ واٹ اے جوک! وہ اور میں مزاح کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں، رباب نے تنک کر کہا تھا۔ اچھا بابا سوری، کیوں موڈ خراب ہے میری بہن کا؟ اس وقت تم بالکل اس خونخوار مناہل کی طرح لگ رہی ہو، حمدان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خبردار جو مناہل کو بیچ میں لائے تو، آخر کیا بیر ہے تمہارا مناہل کے ساتھ؟ رباب کے مطلب کی بات نکلی تھی۔ خدا گواہ ہے مجھے ہرگز اس کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس رفتار سے وہ مجھ پر طنز کے تیر برساتی ہے نا، تو پکا اس کی کوئی دشمنی مجھ سے مول لی ہوئی ہے۔ حمدان پھیکی ہنسی ہنسا تھا۔ ہاں جی، وہ تو نظر آتا ہے مجھے بھی۔ صاف کیوں آئے ہو اب؟ رباب بالکل بھی رعایت کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ جوس پی کر پہلے اپنا موڈ آف ٹھنڈا کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ حمدان نے ہنستے ہوئے جوس اس کی طرف کیا تھا، جو ویٹر ابھی سرو کر کے گیا تھا۔ حمدان بیٹھے ساتھ ہی ویٹر کو اشارہ کر چکا تھا۔ ہاں واقعی اس میں مریخ کی روح سے ٹکر کے بعد مجھے ٹھنڈے جوس کی ضرورت تھی۔ خیر تم بتاؤ، مل گئی اب آپ کو اپنی اس گرل فرینڈ سے فرصت؟ رباب اب ارتضیٰ کو کہتی ہوئی حمدان کو لتاڑ رہی تھی۔ حمدان ہنستے ہوئے اس کے دھوپ چھاؤں جیسے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو تم رباب بلی! حمدان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ اب رباب بھی ہنس رہی تھی۔ کل رات سے وہ خود سے لڑتا آخرکار تھک اکتا گیا تھا، تو اب دل تیار ہوا تھا، دل پہ عہد کرتا ہاسپٹل کے لیے نکل چکا تھا۔ کل بار دل میں آیا کہ اسے ہاسپٹل جانا چاہیے، مگر پھر عناب کی حالت کا خود کو ذمہ دار ٹھہراتا نہ جا پایا تھا۔ پولیس میں اس نے کل رپورٹ درج کروا دی تھی۔ عارف کو شک کیا پکا یقین تھا کہ حرکت فرمان مرزا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ شک پہ پولیس کو عارف نے اس واقعے کے بعد سے ہی الرٹ کر دیا تھا، مگر بعد میں پتہ لگا کہ فرحان مرزا تو پچھلے ہفتے سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ
وہ مرزا جس کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی کمپلین درج ہوتی تھی، پچھلے 1 ماہ سے اس کا ریکارڈ نہایت شفاف تھا۔ خاموشی کسی خود طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ عارف کو اس کے پیچھے مرزا کا کوئی بڑا گیم لگ رہا تھا۔ اب تو اس کو انجام بھی پہنچانا لازم ہو گیا تھا۔ عارف اگلا لائحہ عمل سوچتا باہر نکلا تھا۔ نکس کے ساتھ تیار وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ارباز کو اس کو کوریڈور میں ہی مل گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ارباز؟ عارف نے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کو آپ بروقت ہاسپٹل لے آئے، ارباز نے کہا تھا۔ شکریہ کر کے مزید شرمندہ مت کرو، یہ سارا مسئلہ ہوا ہی میری وجہ سے ہی ہے۔ عارف نے اس کو سچ بتایا تھا۔ مطلب آپ کی وجہ سے؟ میں سمجھا نہیں۔ ارباز جو پہلے ہی اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں جناب کو گولی لگ کیسے سکتی ہے، مگر فی الحال وہ چپ تھا۔ اب عارف کی بات سن کر وہ لشتہ پوچھ گیا تھا۔ اگر تم اجازت ہو تو میں پہلے جناب سے مل لوں، پھر تم سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عارف نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ جی کیوں نہیں، آپ ہو آئیں، میں ادھر ہی ویٹ کر رہا ہوں، ارباز کہتا ہوا اپنے فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عارف شاہانہ چال چلتا ہوا اس رو میں پہلے موجود چوتھے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ گرے ٹو پیس میں ملبوس تھا۔ اربوں کے رنگ و روپ والا عارف مشتبہ ملک، جو ایک دنیا کو اپنے آگے چھپ کروا دیتا تھا، آج اس وقت کنفیوز ہو رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے دروازہ ہلکا سا نوک کیا تھا اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اناب کی حالت پر عارف کا دل دکھ سا گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، گلابی ہونٹ خشک پڑے تھے، سرخ رخسار زرد رنگ پکڑ چکے تھے، بال لاپرواہی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں اس کو پہچاننے والا میں ہی ہوں، دل نے کٹہرے میں لا پٹکا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے اناب نے دروازے کی طرف دیکھا تو نظر واپس لانا بھول گئی تھی۔ دل دھڑکا تھا۔ اس دن والے واقعہ یاد آ گیا تھا۔ وہ شفاق عارف ایک سرد آہ بھرتا آگے بڑھا تھا اور اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ عارف نے سوال کیا تھا۔ چند پل خاموشی رہی تھی۔ زندہ ہوں، اناب کی آواز خاموشی سے ابھری تھی۔ عارف کا دل اس کی شکوے پر مچل اٹھا تھا۔ میں اس تکلیف پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر میرے ذات کے بدلے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، عارف نے ہارے لہجے میں کہا تھا، اور نظریں اناب کے چہرے پر ٹکاتی تھی جو عارف کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ نہیں، آپ بھلا کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے آپ کو، آپ کی کمپنی کو پچھلے کئی ماہ سے خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں اس نقصان پر شرمندہ ہوں، مگر میں اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اناب ممنائی تھی۔ عارف یک ٹک اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جو پہلے سے اسے کمزور لگ رہی تھی۔ آخر کل ہی اتنا خون بہا تھا۔ اچھا، اور کچھ یا بس؟ عارف اس کے خاموش ہونے پر اطمینان سے بولا تھا۔ اناب نے اس کے چہرے پر بے اختیار اس کے لہجے پر بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہی ہوں، ہر ایک بات درست کہہ رہی ہوں، اور اب تو ارباز بھائی بھی آگے ہیں تو میں یہاں نہیں رہوں گی، جلدی آپ کی کمپنی کا فلائٹ بھی چھوڑ دوں گی۔ اب خدا نے ان ظالم ملکوں کے دل میں لگتا ہے رحم ڈال دیا ہے جو انہوں نے ارباز بھائی کو بیچ دیا ہے۔ اس بہانے آپ کی بھی ایک نالائق ناکارہ امپلائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اناب نے اطلاع فراہم کی تھی ملکوں کے ایک بار اس قدر اچھے الفاظ پر ذکر پر عارف نے تعصب سے سر اٹھایا تھا، مگر اس وقت وہ یہ ہرگز بتانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھی وہی ملک ہے جو اناب کے ذہن میں ایک شفاف خاکہ بنوا چکے ہیں۔ دیکھو اناب، تم اس وقت بیمار ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ باقی فضول سوچوں کو جھٹک کر تم آرام کرو، عارف نے اناب سے کہا تھا۔ یہ فضول سوچیں نہیں ہیں عارف سر، اناب نے اس کی بات نظر انداز کیے جانے پر عارف کو گھورا تھا۔ دیکھو، تم اس وقت منفی سوچوں کا شکار ہو رہی ہو، عارف نے اس کا تپا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ جو مرضی ہو رہی ہوں، مگر میں مزید کسی کے ترس میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے واضح اپنی ذات کے لیے ترس و ہمدردی نظر آنے لگی ہے، حالانکہ میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اس میں سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ہر بری چیز میری طرف سے ہی آنی ہوتی ہے، شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے، تو اب کیوں آپ خود کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں بھلا؟ اناب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف اس الزام پر چلا اٹھا تھا۔ کیا ترس و ہمدردی کی گردان لگائے جا رہی ہو؟ میں کیوں ترس کھانے لگا تم پر؟ تمہاری بیماری نے سیدھا تمہارے دماغ پر اثر کیا ہے، تو تم چپ چاپ آرام کرو، باقی کس نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، سب کا فیصلہ کرنے کو میں ہوں، عارف نے جھنجھلاتے ہوئے اس بیوقوف کو کہا تھا۔
اس سے پہلے کہ اناب کچھ کہتی دروازہ کھول کر دیبا اور حماد اندر داخل ہوئے تھے۔ عارف کو دیکھ کر دونوں نے سلام کیا تھا۔ دیکھو اناب کون آیا ہے، دیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اناب بھی تجسس لیے دروازہ کی طرف دیکھ رہی تھی جب کوئی خوشبوؤں میں رچا بچا چہرے پر مسکراہٹ لی اور ہاتھوں میں بوکے تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو پرنسس، داخل ہونے والے نے بلند آواز میں کہا تھا۔ کیسے ہو جاسوس، اناب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عارف کو اناب کی خوش اخلاقی پر جھٹکا سا لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چارمنگ، فریش اینڈ ہینڈسم، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ اس پرنسس کے لیے۔ آنے والے نے ایک ادا سے اناب کے سامنے جھکتے ہوئے اس کو بوکے پیش کیا تھا، جو کہ اناب نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ اوہ سوری، مجھے اس پرنسس سے ملنے کی خوشی میں ادھر ادھر کا دھیان ہی نہیں رہا۔ السلام علیکم عارف سر۔ اب وہ خوش اخلاق، خوش شکل نوجوان عارف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ دیبا اور اناب کا ٹیم ممبر تھا زریان۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکا تھا، اناب سے اس کی اچھی بن گئی تھی اور وہ ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا تھا۔ وعلیکم السلام، عارف نے کہا تھا، اور اب سب اناب کو گھیرے کھڑے تھے۔ اناب نے پھولوں کو سونگھتے ہوئے خوشبو اندر اتاری تھی۔ زریان، بہت خوبصورت پھول ہیں، سچی بہت شکریہ۔ اناب کھلکھلائی تھی اور عارف اناب اور زریان کی فرینکنس دیکھ کر اشش کر اٹھا تھا۔ مائی پلیزر پرنسس، اب جلدی سے ٹھیک ہو کر آفس آ جاؤ، تمہارا ایک کریزی فین تمہیں بہت مس کرتا ہے، زریان نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور عارف کا مزید بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، عارف کہتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا تھا۔ سر کب آئے تھے؟ حماد نے اس کے جاتے اناب سے پوچھا تھا۔ ابھی آئے تھے بس، آپ سب لوگ بتائیں ٹھیک ہے نا، اور میں کب گھر جاؤں گی؟ مجھے زیادہ وقت اب ارباز بھائی کے ساتھ رہنا ہے، اناب آخر میں لم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی بھائی کی جان، ہم آج شام تک چیک اپ کروا کے گھر جانے کے، تم فکر مت کرو، اور بھائی اپنی گڑیا کے ساتھ ہی اب سارا وقت گزاریں گے۔ اندر داخل ہوتا ارباز اس کی بات سن چکا تھا تو پیار سے بولا تھا۔ اب سارے چھیڑ چھاڑ میں لگ گئے تھے۔ عارف آفس آئے تو غصے سے بھرا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا۔ لارا کم ٹو مائی آفس، عارف آندھی طوفان بنا لارا کو کہتا اپنے آفس میں چلا آیا تھا۔ روم میں اسے اے سی آن تھا مگر اس کی تپ بڑی ہوئی تھی، اس کو تپ چڑھی ہوئی تھی۔ اپنا کوٹ اتار کر کرسی پہ پھینکا تھا اور گلاس میں پانی انڈیل کے پیا تھا۔ ریلیکس عارف، ایوری تھنگ از اوکے، عارف بڑبڑایا تھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ تبھی ٹیبل پر تازہ پڑے پھولوں پر نظر پڑی تھی جو واز میں سجائے ہوئے تھے تو آنکھوں میں جیسے مرچیں بھر گئی تھی۔ زریان، بہت خوبصورت پھول ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل بولا گیا جملہ عارف کو یاد آیا تھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ خوبصورت، کوکاگ سے آئے تھے کیا پھول، یا وہ خاردار جھاڑیوں سے جان مشکل میں ڈال کر کالے گلاب لے آیا تھا؟ تعریفوں سے منہ نہیں تھک رہا تھا، حد ہے۔ عارف قدرے اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا تو اندر آتی لارا، جس کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، اپنے باس کو اکیلے بولتے دیکھ کر چونکی تھی۔ یس سر، لارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ اس نے کبھی بات نہیں کی، مگر آج تو دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ میرا تو دل کرا تھا کہ پھولوں سمیت پھول لانے والے کو اٹھا کر ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نیچے پٹک دوں۔ عارف لارا کے بولنے پر بھی نہیں چونکا تھا۔ اپنی کیفیت کے زیر اثر وہ پھر بولا تھا۔ واٹ سر، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ لارا کو ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس کی جان الگ مشکل میں آ گئی تھی تو پھر وہ عارف کو بولی تھی۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کون سے اس دنیا کے انوکھے پھول تھے، یا لانے والا سر کے پل چل کے آیا تھا جو شکریہ کی گردان سے زبان نہیں تھک رہی تھی اس کی۔ عارف اب زور سے لارا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عارف سر، آر یو اوکے؟ واٹ آر یو سیئنگ؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اے ورڈ۔ اب کہ لارا کی آواز میں تشویش تھی تو عارف بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ اوہ لارا، نتھنگ، آئی ایم آلرائٹ، ڈونٹ وری، عارف نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا، اور لارا آج کی اہم میٹنگز اور اپڈیٹس عارف کو بتانے لگی تھی۔ عارف اب بھی باقی سوچوں کو جھٹکتا کام کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا تھا۔ بی جان کیسی ہے اب رباب بیٹی، اور مشتبہ کیسا ہے؟ گلریز ملک کی آواز فون سے ابھری تھی۔ ہاں شکر اس پاک ذات کا، تم لوگوں سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ حال چال پوچھنے ہی آ جاؤ، بی جان نے کہتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ بس بی جان کیا بتائیں، زمینوں کے کام میں لگے ہوئے تھے اس لیے نہیں آ سکے، گلریز ملک بولا تھا۔ بس یہ تو بہانے ہوتے ہیں، ورنہ اپنوں کے لیے تو انسان وقت نکال ہی لیتا ہے۔ خیر بتاؤ کیسے فون کیا؟ بی جان کی آواز میں ابھی بھی شکوہ نمایاں تھا۔
وہ دراصل میں کافی عرصے سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے کروں۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ گلریز ملک نے تمہید باندھی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ بی جان بھی اب فکر سے بولی تھی۔ وہ دراصل بی جان شہروز کو اپنی کلاس فیلو پسند آ گئی ہیں تو اسے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اپنی زبان پہ قائم نہیں رہ سکا۔ میں تو رباب بیٹی گلریز ملک سے نے اصل بات بتائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ گلریز تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تو شروع سے طے تھی نا۔ بی جان کا دل ہولا تھا اس بات پہ۔ مجھے پتہ ہے کہ میں شروع سے ہی شہروز کے لیے رباب کا ہاتھ مانگ چکا تھا، مگر اب یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ نہ شہروز ہی چاہتا ہے اور میرے خیال میں اس کا یہ فیصلہ درست ہے۔ ہم اگلے ہفتے اس کا نکاح اس کی کلاس فیلو کے ساتھ۔ گلریز ملک نے بم پھوڑا تھا۔ گلریز اتنے شفاق مت بنو تمہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے بیٹی کے ماں باپ کے لیے۔ ہم تو رباب کی طرف سے بے فکر بیٹھے تھے، مگر بی جان کے لہجے میں دکھ تھا۔ تو یہ بات بیٹی والوں کو دشمنیوں سے پہلے سوچنی چاہیے نا۔ میں اور میرا بیٹا مجتبیٰ کی بڑھتی ہوئی دشمنیاں دیکھ کے پیچھے ہٹے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرے بیٹے کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اصل بات زبان پہ آئی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو گلریز۔ یہ دشمنی اس نے کیوں مول لی ہے؟ یہ تم لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہا۔ بجائے اس کے کہ تم لوگ اس مشکل گھڑی میں اس کا سہارا بنو، تم لوگ اس کو یوں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ بی جان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ بی جان آپ یوں بات کا بتنگڑ مت بتائیں۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر چنے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی اولاد کا رشتہ کسی ایسی جگہ نہیں کرنا جہاں مجھے 20 گھنٹے اس کی جان کا دھچکا لگا رہے۔ گلریز ملک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیسے اپنے تھے؟ مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بجائے راستے الگ کرنے پر لگے تھے۔ دنیا میں رشتے کو نبھانے اور پرکھنے کے پیمانے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو تم اب کر چکے ہو۔ میرے خیال میں اب کچھ سننے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا تمہاری اولاد کے نصیب اچھے کریں اور ہماری اولاد کے بھی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا گلریز ملک، موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جہاں مرضی چھپ جاؤ موت کا فرشتہ ڈھونڈ لاتا ہے۔ اگر زندگی لکھی ہوئی نا تو تلواروں کے سائے تلے سے بھی انسان غازی بن کے نکل آتا ہے، اور اگر موت کا دن آ پہنچا ہے نا تو گھر میں بھی فرشتہ آ کے دبوچ لے گا۔ خدا حافظ۔ بی جان نے کہتے ہوئے فون رکھا تھا اور بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ ان کی پھولوں جیسی پوتی کو ٹھکرایا تھا، اور جس وجہ سے ٹھکرایا تھا وہ بھی رلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بی جان کو یکدم اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ دل پہ رکھا تھا تو ان کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ کھانستے کھانستے نڈال ہوتی کرسی سے نیچے لڑک گئی تھی۔ اس بزرگ وجود میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ کچھ دیر پہلے والے الفاظ ان کو اپنی سماعت میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اٹھ نہیں پائیں تو نڈال ہوتے وہیں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بی جان کو یوں بے سود پڑے دیکھ کر اندر آتی سہرش چیخ اٹھی تھی۔ ان کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ رباب کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ آئی سی یو کے کوریڈور میں رباب، بلقیس بیگم، سہرش اور مجتبیٰ صاحب رباب کو سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے، مگر وہ بی جان کے بے حد قریب تھی۔ اس کو ایک پل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے جب بی جان کے ہاتھوں گرا موبائل فون دیکھا تو اٹھا کر گلریز صاحب کا ریسیوڈ کال میں سے نمبر ملایا تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ کہ پتہ نہیں کوئی انہونی گلریز بھائی کے ساتھ نہ ہو گئی ہو، جو یوں بی جان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ مگر جب گلریز بھائی کی زبانی سے رشتے کے انکار کا پتہ لگا تو وہ سن ہی رہ گئی تھی۔ یوں بی جان کے بیمار پڑنے کی وجہ سامنے آئی تھی۔ بابا دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے میری بی جان کو۔ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ رباب سراپا التجا تھی۔ بابا کچھ کریں، اگر بی جان کو کچھ ہو گیا تو آپ ڈاکٹر سے بات کریں۔ بی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ روتی بھی لگتی کہتی ان سب کو بھی رلا رہی تھی۔ میرے بچے کچھ نہیں ہوگا تمہاری پارٹنر کو، تم بس دعا کرو میری جان، سہرش بیگم نے روتی رباب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ بابا دیکھ لیں آپ کی اس نیکی کی جنگ میں کون کون لپیٹ میں آ رہا ہے، پہلے احتشام اور حشام، پھر وہ معصوم علی، اور اب میرا رشتہ ختم۔ اور بی جان آپ کو خدا کا واسطہ ہے ختم کر دیں یہ سب۔ رباب تکلیف میں لحاظ کو بلائے طاق رکھ کے باپ سے سوال و جواب کرنے لگی تھی۔ دیکھے جا کے آپ کی وجہ سے میری بی جان آج یوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ بابا آپ اتنے شفاق کیوں بن رہے ہیں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے، رباب چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی کسی کی بلند ہوتی آواز نے اس کی اونچی ہوتی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ شٹ اپ رباب، آپ کو تمیز نہیں ہے کس لہجے میں آپ انکل سے بات کر رہی ہیں؟ ارتضیٰ کی درشت آواز رباب کو سنائی دی تھی جو سر پہ کھڑا سرخ آنکھیں لیے رباب کو گھور رہا تھا۔ ساتھ فہمیدہ بیگم بھی تھی۔
نہیں ہے تمیز مجھے جو مجھ پر بیت رہی ہے. اگر آپ پر بیتے تو آپ مجھ سے زیادہ بدلحاظ ہو چکے ہوتے. آپ کو آخر پتہ ہی کیا ہے جو میرے پر چیخنے پہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ رباب اب ارتضیٰ کی طرف مڑتی چیخی تھی. وہ واقعی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی. آپ کو کیسے پتہ ہوگا بھلا؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. پتہ ہے 2 سال پہلے میں نے اپنے 2 جوان بھائی کھوئے ہیں. میرے شہزادوں جیسے بھائی جن کے زخم میرے دل پہ یوں ہی تازہ ہیں. پھر مجھ پر اور بابا پر حملہ ہونا. اور اب پتہ ہی کیا ہوا ہے؟ میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے. مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. رباب مجتبیٰ ملک از ریجیکٹڈ. مجھے اس چیز کا ذرا بھی غم نہیں ہے. مگر جو اس غم سے نڈھال ہستی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے نا، ان کا غم مجھے سانس نہیں لینے دے رہا. رباب گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی. ارتضیٰ نے رباب کا جو روپ پہلے کب دیکھا تھا؟ وہ تو موج مستی میں گم رہنے والی لڑکی. اسے بھی درد ہوتا ہے. ارتضیٰ کو آج پتہ لگا تھا. اس کی آنکھیں اشک بار تھی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بدتمیز ہوں، مگر واقعی مجھے لگتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں ہی نہیں. اگر کسی قابل ہوتی یا میری اپنی کوئی اہمیت یا پہچان ہوتی تو یوں میری ذات کو بے مول نہ کیا جاتا. صرف مجھے اس لیے مسترد کیا گیا کہ میں مجتبیٰ ملک کی بیٹی ہوں. یہاں لوگوں کے معیار دیکھ لیں. بیٹی کے ماں باپ کا سٹیٹس دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں. لڑکی کی خود کی ذات تو صفر ہوتی ہے. پھر رباب شکوہ کنا تھی. اس کو ہر غم آج پھر ڈس رہا تھا. بس کرو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا. فہمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کے رباب کو ساتھ لگایا تھا. ارتضیٰ یک ٹک اس کو گھور رہا تھا. مجتبیٰ ملک خود دکھ سے نڈھال تھے. سحرش اور بلقیس بیگم بھی رو رہی تھیں. تبھی ڈاکٹر باہر نکلا تھا اور ان کی طرف بڑھا تھا. کیسی ہیں آپ پیشنٹ؟ ارتضیٰ آگے بڑھا تھا اور پوچھا تھا. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. مریضہ کی حالت خطرے میں ہے. ابھی ان کی عمر کا تقاضا ہے. آپ لوگ دعا کریں بس. ڈاکٹر ارتضیٰ کا کندھا تھپتھپا کے آگے بڑھ گیا تھا. تو یہ سن کر مجتبیٰ صاحب ڈھہ سے گئے تھے اور رباب کے رونے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا. انکل آپ حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوگا بی جان کو، ارتضیٰ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا. تبھی نظر واہ ویلا کرتی رباب پر پڑی تو اشتعال کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. ماما آپ ادھر رکے، میں رباب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں. مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ان کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے. ارتضیٰ نے بظاہر پرسکون لہجے میں فہمیدہ کو کہا تھا جو عورتوں کو دلاسا لینے میں لگی تھی. ہاں بیٹا چھوڑاؤ اس کملی کو، رو رے کے برا حال کر لیا ہے. سحرش بیگم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی. ارتضیٰ سر ہلاتا سب کو تسلی دیتا آگے بڑھا تھا.